خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر وسیم یوسف، اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم آپ کے لیے پروگرام لائے ہیں ارکان ایمان سیزن 6، اور اس پروگرام میں ہم سیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ذات، اس کی انسانیت اور کامل خدا ہونے کے بارے میں۔ اور ہمارے درمیان ایک بار پھر خدا کے عظیم خادم پاسٹر ڈاکٹر سرور مسیح موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان کا مختصر تعارف بھی کرا دوں۔ وہ چیئرمین ہیں لائٹ آف دا ورلڈ اسمبلیز کے، پرنسپل ہیں ریما بائبل کالج کے، اور اس کے علاوہ لٹریچر منسٹری میں اور ریپچر فورم جو ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر وہ رن کرتے ہیں، اور مختلف میڈیا کے پروگرامز میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ سو ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ خدا کے خادم یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہم خدا ان کے کلام کی باتوں کو سیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو پاسٹر وسیم، آپ نے مدعو کیا، اور میں پاسٹر جاوید راؤف اور آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مناسب جانا تاکہ کلام کی باتیں ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور گزشتہ پروگرامز میں ہم سیکھ رہے تھے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی کامل انسان ہونے کے بارے میں، کامل خدا ہونے کے بارے میں، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور خداوند کے خادم سے سیکھیں گے کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، یا یسوع مسیح کے ساتھ ہم کس طرح سے اپنے رشتے کو بیان کر سکتے ہیں۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ پاسٹر، جب ہم ٹرائیون گاڈ جی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں جی تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ٹرینٹی میں ہم تین اشخاص کو دیکھتے ہیں، تین اقانیم کو، جس میں فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ، اور تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فرق ہیں، ڈسٹنکٹ ہیں۔ جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فادر از ناٹ ہولی اسپرٹ، سن از ناٹ فادر۔ جی اور بائبل مقدس میں بھی کہیں پر بھی ان کو آلٹرنیٹ وے میں بیان نہیں کیا گیا، جی سبسٹیٹیوٹ کے طور پر، جی جی کہ باپ کو کبھی بیٹا نہیں کہا گیا، جی اور بیٹے کو کہیں پہ باپ نہیں کہا گیا، اور روح القدس کو باپ نہیں کہا گیا، اور نہ ہی روح القدس کو کہیں پہ بیٹا کہا گیا ہے۔ اگرچہ کئی بار شاعری میں جی جی کئی شعراء نے جو ہے اس طور سے بیان کیا، لیکن بائبل مقدس جب ہم ساؤنڈ ڈاکٹرینز کی بات کرتے ہیں، درست تھیولوجی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ باپ جو ہے، جیسے ہم متی کی انجیل اس کا 3 باب 7ویں آیت پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ آسمان سے یہ آواز آئی جی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جی اور روح القدس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان سے کبوتر کی صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ جی تو اٹ مینس کہ ڈفرنٹ، فرق، متفرق جو ہے، ایک طور سے ڈسٹنکٹ جو ہے وہ اشخاص ہیں۔ جی اس لیے کہیں پر بھی بائبل مقدس میں بیٹے کو باپ نہیں کہا گیا۔ جی اگرچہ ہم کرسچن حلقوں میں، چرچز کے اندر پیرنٹس کو یہ کہتے ہوئے اپنے بچوں کے سامنے کہ جیزس پاپا، ڈاکٹرائنل وے میں یہ بات درست نہیں ہے، جی کیونکہ جو آرڈر ہے جی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ جی تو اس لیے سمپل جو ہے، جب آسمان سے باپ جو ہے یسوع کو بیٹا کہہ رہا ہے، تو پھر تعلیمی اعتبار سے ہم اسے باپ نہیں کہہ سکتے۔ جی اور یہ صرف ایک بار نہیں، بلکہ اس جگہ پر دریائے یردن پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے جاتے ہیں متی کی انجیل اس کے 17ویں باب میں بھی، وہاں پر بھی باپ نے اسے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ جی جی اور ایون کہ شاگردوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور فرشتوں نے اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ سو کسی بھی اینگل سے یا کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شخص نے اسے باپ نہیں کہا۔ سو یہ ایک اعتبار سے ایک تعلیمی
اور بڑی غلطی ہوگی جی جی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یا کلیسیاؤں میں جی اس تعلیم کو رواج دیں یا سکھائیں کہ یسوع مسیح کو ہم باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، جی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی اور دوسرا آپ کے سوال کا جو حصہ ہے کہ ہم پھر کس طور سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ جی جی جب آپ رومیوں کا خط اس کا 8واں باب 29ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے کہ وہ بھائیوں میں پہل اٹھا۔ جی یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 12ویں آیت، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جیسے وہ خود خدا کا بیٹا ہے، قبول کرنے کے باعث اس نے انہیں بھی جو اسے قبول کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے، چلڈرن آف گاڈ بنا دیا۔ ایک اعتبار سے کہا جائے تو جیسے عبرانیوں کا مصنف اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ تو اس لیے جو ریلیشن ہم مقدسین کا خداوند میں ہوتے ہوئے، کلیسیا میں ہوتے ہوئے اور آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے جو یسوع کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے، وہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہے بلکہ بھائی کا ہے۔ بھائی کا ہے، پریز دی لارڈ۔ ہم اسے بھائی کہہ کر پکار سکتے ہیں، وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، آمین آمین اس نے ہمیں دوست کہا ہے۔ آمین آمین۔ اور پھر جب آپ رومیوں کا خط اور اس کا 8واں باب 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس میں اس نے کہا کہ ہم اس کے ہم میراث ہیں۔ ہم میراث، جی ہم میراث ہونے سے مراد کہ ہم اس کے ساتھ باپ کی کنگڈم کے وارث ہیں۔ جی وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، جی ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس سبب سے وہ جب بڑا بھائی ہے تو ہم اس کے ساتھ وارث بھی ہیں۔ جیسے ایک فیملی میں پیرنٹس ہیں اور بڑا بھائی چھوٹا بھائی، اس طرح اسی اعتبار سے یسوع مسیح جب باپ کا پہل اٹھا ہے تو ہم اس کے بعد لے پالک ہونے کے باعث ہم اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ہم میراث بھی ہیں۔ اور ہم میراث جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی میں موسٹلی جب بہن بھائی ہوتے ہیں، جب رومیوں کا مصنف اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم میراث ہیں تو اٹ مینس کہ ہم اپنے بڑے بھائی کے چھوٹے بہن بھائی۔ اور پھر عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب 11ویں آیت، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ یسوع ہمیں خود اپنے بھائی کہہ رہا ہے، ہمیں بیٹے بیٹیاں نہیں کہہ رہا کہ ہم اسے پاپا کہیں، کہ ہم اسے باپ کہیں۔ اس لیے بینگ پاسٹرز، بینگ بائبل ٹیچرز، چرچ میں اور فیملیز میں ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس تعلیم کی درستگی کریں، اس بات کو جب وہ کریکٹ کریں کہ یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے، نہ کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ جب وہ خود جو ہے اپنے باپ کو باپ کہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آسمان پر سے باپ اسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، اور اس نے ہمیں کلام کے مطابق، رومیوں کے مصنف کے مطابق 8ویں باب میں جب ہمیں جو اس کا بھائی کہا جا رہا ہے، اور پھر عبرانیوں 2 باب کی 11ویں آیت کے مطابق کہ وہ ہمیں بھائی کہتا ہے، تو پھر بائبل مقدس کے مطابق درست اور ساؤنڈ ڈاکٹرین کے مطابق جو ہے اور جو درست تھیولوجی ہے اس کے مطابق ہم اسے باپ نہیں بلکہ اسے بھائی کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ناظرین، بڑی خوبصورتی سے ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح کو ہم ببلکلی یا ڈاکٹرینلی باپ کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ دیر از این آرڈر، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ خدا یسوع مسیح کلام کی روح سے ہمارے بڑے بھائی ہیں، خداوند ہیں، نجات دہندہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور اسی طرح سے خدا یسوع مسیح جیسے کہ
کلسیوں کے خط میں پولس رسول لکھتے ہیں مسیح سب کچھ اور سب میں ہے. تو خداوند یسوع مسیح ہمارے خداوند بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن جو آرڈر ہے خدا باپ, بیٹا اور روح القدس, اس کے مطابق وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. آمین. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس کے علاوہ ایک پریکٹیکل کویسچن ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کے شاگردوں کی تعداد 120 تھی, جیسا کہ ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آج دنیا کی آبادی میں کرسچن جو ہیں تقریباً 2.2 ارب یعنی 31% ہیں. سو اس پروگریشن, اس ایکسپینشن میں کیا عنصر ہے, یا کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی؟ سو کیا اپروچ تھی کہ کرسچینٹی آج دنیا میں سب سے بڑا ایک مذہبی ہے اور کرسچنز پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ سو تھینک یو ویری مچ وسیم بھائی, ایک بار پھر ایک اچھے اور خوبصورت کویشچن کے لیے. سو خداوند یسوع مسیح جب اپنی زمینی خدمت کے دوران اس زمین پر تھے تو ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہی کے پیغام کو پھیلانے کے لیے نہ صرف انہوں نے خود جو ہے پورے اسرائیل کا سفر کیا, وہ گلیل میں بھی گئے, یہودیہ میں بھی گئے, یردن پار بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سامریہ میں بھی, اور تاکہ شاگرد بنائے جائیں. گاسپل کا پیغام, خوشخبری کا پیغام, انجیل کا پیغام, بادشاہی کا پیغام جو ہے وہ سب تک پہنچایا جائے. اور انہوں نے اگرچہ پرسنلی بھی اس بات کو پریش کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اس نے مچھیروں کو اس بات کے لیے چنا, اور پطرس, یعقوب, یوحنا اور اندریاس, فلپس, سب سے پہلے ڈسائپلشپ کے کام کے لیے, انجیل کے پھیلاؤ کے لیے اس نے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا. انہیں رسولوں کا لقب دیا گیا. اور دین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 70 شاگردوں کا انتخاب کیا گیا. اور جن جن شہروں میں وہ جانے کو تھا ان شہروں میں انہیں بھیجا. اور دین خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب 120 کی جماعت بالا خانہ میں جمع تھی, تو اس سے بھی پہلے جب آپ متی کی انجیل 28واں باب 19ویں آیت جانے سے پہلے یسوع مسیح نے شاگردوں کو وہاں پر ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آلموسٹ کوئی 500 کے قریب لوگ جمع تھے اس کی اسینشن کے وقت, آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت. اور اس نے ان سب کو, اگرچہ یہ بالخصوص جو ہے وہ 12 کے لیے اور بالعموم سب کے لیے یہ حکم تھا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. سو کنگڈم کی ایکسپینشن کے لیے, کنگڈم کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جس اصول کو خود بھی اپنایا اور جس کے لیے اس نے شاگردوں کو پہلے 12 کو پھر 70 کو بھیجا, اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو جو ہے اپنے آسمان پر جانے سے پہلے بھی یہ کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور ایون کہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جو ایک بات اس نے کہی, جب اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 8ویں آیت پڑھتے ہیں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور تم یروشلم, یہودیہ, سامریہ, دنیا کے انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. سو یہ بھی ایک طور سے حکم تھا کہ تم نے ساری دنیا میں انجیل کے پھیلاؤ کے لیے, بادشاہی کے پیغام کے لیے جانا ہے. سو اس لیے اگرچہ اور بھی ویز ہو سکتے ہیں, لیکن جو بیسک وے جو ہے خداوند نے کنگڈم ایکسپینشن کے لیے, گاسپل کے ایکسپینشن کے لیے شاگردوں کو دیا, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسائپلشپ کا. اور موجودہ دور میں اور اس دور میں بھی اگرچہ بڑے بڑے کروسیڈز کرنا بڑی خوبصورت بات ہے, اس میں بہت سی
روحیں بچتی ہیں بشرطے کہ اس کا فالو اپ بھی کیا جائے، جی اور جو کہ موجودہ دور میں کم نظر آتا ہے۔ اگر ہم جب وہ بلی گراہم کی کروسیڈ کمپینز کے بارے میں پڑھیں یا رینارڈ بانکی کی کروسیڈ کمپینز کے بارے میں پڑھیں تو وہ اگرچہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرتے، لیکن ان کے پاس ایک پلان ہوتا کہ کس طور سے جب لوگ یسوع کے پاس آئیں گے ان کو فالو اپ بھی کرنا ہے۔ سو ایونجلزم کے بعد فالو اپ کرنا اور ڈسائپلشپ کا کام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ لوگ نجات پا جاتے ہیں، لیکن اگر ان پہ ڈسائپلشپ کا کام نہ کیا جائے، فالو اپ کا کام نہ کیا جائے، انہیں تعلیم نہ دی جائے، انہیں پانی کا بپتسمہ دے کر انہیں روح القدس کے بپتسمے کے لیے تیار کرنا، اور بنیادی ایمان کی جو باتیں ہیں انہیں وہ نہ سکھائی جائیں اگر، تو دین وہ مضبوط کرسچن نہیں بن سکتے۔ سو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے، شاگردوں نے، اور اس کے بعد چرچ ایج میں جو بڑے بڑے ایونجلسٹ یا ڈسائپلشپ جتنی بھی مووز آئیں، ان سب نے یہی وے جو وہ یوز کیا کہ ڈسائپلز جو ہیں وہ تیار کیے جائیں۔ اس میں 1 to 1 کا وے بھی ہے، اور 1 سے 2، پھر 2 سے 4، اور پھر 4 سے 16، اس طور سے بھی ہے کہ ملٹیپلائی ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں کسی بھی جو ہے وہ میتھڈ سے زیادہ جو ڈسائپلشپ میتھڈ ہے یہ موسٹ گروئنگ چرچ کا میتھڈ ہے، جس سے چرچ اب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اور اسی میتھڈ کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک انڈین پاسٹر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ چند 10 سال پہلے اس کے چرچ کی تعداد صرف 100 لوگوں کی تھی، لیکن کہتا ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کے اس میتھڈ کو اپنایا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور کہتے کہ میں نے اپنے 100 لوگوں کو جو ہے پھیلا دیا، اور آج وہ کہتا ہے کہ میرے چرچ کی تعداد جو ہے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ سو یہ فاسٹسٹ گروئنگ میتھڈ ہے جس کے ذریعہ سے ہم زیادہ لوگوں کو مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ سو موجودہ دور میں زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ زور ہوتا ہے کہ ممبرز بڑھائے جائیں۔ ممبرز بڑھانا بری بات نہیں، لیکن اگر ہم انہی ممبرز کو لے کر ڈسائپل بنائیں اور ڈسائپلز بنا کر انہیں کہیں کہ وہ آگے مزید اپنے جیسے ڈسائپلز لے کر آئیں اور انہیں تعلیم دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس سے چرچ تیزی سے گرو کرے گا بلکہ چرچ جب بہت اسٹرانگ بھی ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے بہت سی عمدہ باتیں سیکھی کہ کس طرح سے آج کرسچینٹی پوری دنیا میں نظر آتی ہے، اور آلموسٹ 31% کرسچنز ہیں، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کی جو بیسک اسٹریٹجی تھی دیٹ واز اباؤٹ ڈسائپلشپ، کہ ایوری ون شوڈ ریچ آؤٹ ٹو ایوری ون۔ اور مال کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں 8ویں باب میں جب ان پر بڑا ظلم برپا ہوا تو وہ سب لوگ جو یروشلیم میں رہتے تھے جہاں جہاں گئے وہاں پر جا کر منادی کرنے لگے۔ سو ڈسائپلشپ کا کام جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے دیٹ از دا بیسک اسٹریٹجی۔ تو چرچ میں آنے والے تمام لوگوں کو ہم نے ڈسائپلز بنانا ہے اور انہیں سینڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی آگے چل کر ڈسائپلز بنائیں، اینڈ دیٹس دا موسٹ فیمس وے، اور بہت ہی تیزی سے پھیلتا ہوا طریقہ کار ہے اسمال گروپس اور ڈسائپلشپ پروگرامز، چھوٹی ٹریننگز جن کی مدد سے پوری دنیا میں تیزی سے خدا ان کا کام پھیل رہا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ سو نیکسٹ ہم بڑھتے ہوئے آگے سیکھیں گے خدا ان کے خادم سے، جب پوری دنیا میں کرسچینٹی بڑھ رہی ہے اور خدا ان کا کلام پھیل رہا ہے، اٹ مینس یہ خدا یسوع مسیح کے آنے کی نشانیاں یا سائنز ہیں۔ سو خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں ہم سیکھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جب یہ ساری دنیا میں حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں اور نظر آ رہے ہیں، سو ہم جاننا چاہیں گے کہ خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی سے کیا مراد ہے، اور بائبل مقدس ہمیں خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ، یہ ایک بڑا خوبصورت کویسچن ہے۔ جی ہم پہلی آمد کے بارے میں بڑی تفصیل سے جانتے ہیں، پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے، نئے عہد نامہ میں بھی ہم اس بات کو پڑھتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے، اور یسایہ نے یسوع مسیح کی آمد سے 700 سال پہلے، پھر دانیل نے بھی جی اور داؤد نے بھی اس کے بارے میں، ایون کہ خدا کے بندہ موسیٰ نے بھی اور ڈفرنٹ اور پروفٹس نے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. جی اور ایک اور جو چیز میں اس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ پروفٹس نے یسوع مسیح کی فرسٹ کمنگ کے بارے میں بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکنڈ کمنگ کے بارے میں بھی بیان کیا. پہلی آمد میں خداوند جو ہیں وہ بطور نجات دہندہ آئے. جی لیکن جب ہم متی کی انجیل اس کا 24واں 25واں باب پڑھتے ہیں جی تو دوسری آمد میں یسوع مسیح بطور جج، بطور انصاف کرنے والے کے طور پر آئیں. جی اور اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب، اور جب ہم 10ویں اور 11ویں آیت پڑھتے ہیں جی تو میں چاہوں گا کہ ہم ناظرین کے لیے اس کو پڑھ دیں. جی اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. آمین. جیسے یسوع مسیح آسمان پر گیا ہے ویسے ہی اس حوالے کے مطابق یسوع مسیح دوبارہ اس زمین پر بھی آئے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں مور دین 300 پروفیسیز کی گئی جی جو پرانے عہد نامہ میں، جی اور وہ ایک سے سب کی سب جو ہیں وہ پوری ہوئی. اور کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں مور دین 2400 پروفیسیز کی گئی ہیں. جی اور ان میں سے کوئی کہا جا رہا ہے کہ مور دین 2200 جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہے. جی اور صرف آلموسٹ کوئی 200 کے قریب ایسی پروسیس ہیں جو پوری ہونے کے بالکل قریب ہیں. جی اس لیے پہلی آمد میں یسوع مسیح ایک انسان کے طور پر، نجات دہندہ کے طور پر اس دنیا میں آئے، لیکن دوسری آمد میں وہ بادشاہ کے طور پر اس زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے آئیں گے. اور بائبل اسکالر، ایسٹرالوجی کے پروفیسرز اس بات کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ دوسری آمد کے 2 حصے بھی ہیں. جی پہلے حصے کو ہم ریپچر کہتے ہیں، جس میں کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھائی جائے گی. جیسے پہلا تسلونیکی اس کا 4واں باب اور اس کی جب ہم 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں آیت پڑھتے ہیں کہ خداوند خود جب مقرر فرشتہ کی آواز اور للکار کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر جو ہم زندہ باقی ہوں گے اور بادلوں پر خداوند کا استقبال کریں گے. اس کو ہم ریپچر کہتے ہیں. جی اور پھر پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 51-52 آیت میں کہ یہ ایک دم میں اور پل بھر میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا کہ مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. جی یہ ریپچر ہے جس میں خداوند بادلوں پر ظاہر ہوں گے. جی مسیح میں موئے مردے جو ہے وہ جی اٹھیں گے، ایماندار جو زمین پر ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور خداوند کا استقبال کریں گے. زمین پر 7 سالہ مصیبتوں کا دور جب وہ شروع ہو جائے گا. دانیل کی کتاب کے مطابق اس کے 70 ہفتوں کی رویا کے مطابق 69 ہفتے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے وقت پورے ہوئے. لیکن اس کے بعد جب وہ گریس پیریڈ ہے، گیپ ہے، اور جب کلیسیا آسمان پر جائے گی تو دین وہ گریس ٹائم پورا ہوگا. زمین پر 70واں ہفتہ یعنی مصیبتوں کا دور، یعقوب کی مصیبت کا دور، ہلاکت کا دن، غضبناک دن شروع ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کلیسیا آسمان پہ چلی جائے گی. جو آمد ثانی کا پہلا حصہ ہے کلیسیا اس میں آسمان پر جائے گی. 7 سال تک زمین پہ ایک بڑی مصیبت، لیکن کلیسیا آسمان پر. 7 سالوں کے اختتام پر بائبل مقدس کے مطابق کلیسیا اس زمین پر دوبارہ آئے گی، مکاشفہ 19ویں باب کے مطابق، اور یسوع مسیح کے ساتھ اس زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے. اور اس کے بارے میں زکریا 14ویں باب کی 5ویں آیت کہ میرا خدا آئے گا
اور تیرے قدسی تیرے ساتھ. Praise the اور اسی طرح یہودا کا خط اس کی 14ویں آیت, اور خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا. سو یہ ورسز اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ سیکنڈ کمنگ میں اینجلز کے ساتھ ساتھ مقدسین, وہ جو مقدسین جو ریپچر کے وقت مصیبتوں کے دور کے آغاز میں اٹھا لیے جائیں گے, وہ اس زمین پر مصیبتوں کے دور کے اختتام پر یسوع مسیح کے ساتھ اس زمین پر آئیں گے. مخالف مسیح کو, جھوٹے نبی کو, ابلیس کو شکست دی جائے گی, اور جھوٹا نبی اور مخالف مسیح جب ان کو باندھا جائے گا, ابلیس کو 1000 سال کے لیے باندھا جائے گا. اور سیکنڈ کمنگ کے وقت جو ہے یروشلم میں خداوند اپنا تخت لگائے گا, اور 1000 سال تک مقدسین یسوع مسیح کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یہ کویسچن جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے, گہرائی ہے, اور بہت سی باتیں ہیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کم و بیش 2400 نبوتیں ہیں جو سیکنڈ کمنگ کو پیش کرتی ہیں. سو ڈاکٹر صاحب نے بڑے اختصار سے مختصراً کافی عمدہ باتیں اور خدا کے کلام کی سچائی کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور جی تھینک یو. سو ناظرین, میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی, اور آپ خدا یسوع مسیح کی ذات, اس کے کردار, اس کے نجات دہندہ عوضی ہونے کے تعلق سے, اس کے انسان ہونے کے تعلق سے, یسوع مسیح کی خدمت اور آمد ثانی کے متعلق سیکھ رہے ہیں, سیکھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اس پروگرام کو دیکھتے رہیں, ارکان ایمان سیزن 6, اور اس کے لیے ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کریں, شیئر کریں. یوٹیوب پر ہمارا چینل جو ہے JCTV پاک, اسے ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور میرا ایمان ہے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ ضرور برکت پائیں گے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. گاڈ بلیس یو آل.